بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی واضح طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو مثالی طور پہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یار یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، خاص طور پہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، یا یہ لنکڈ ان ہے، ان کا کرنا حرام ہے، استغفر اللہ، یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا، میں پھر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ چیز کبھی بھی کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال صحیح و غلط ہوتا ہے۔ فیس بک یہ آپ کا وہ چہرہ ہے، وہ کردار ہے جو آپ دوسروں کے سامنے دکھاتے ہیں، اور یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یقین مانیں، یہی آپ کا چہرہ لوگوں کے لیے مثبت پہلو بھی لاتا ہے، اور یہی چہرہ آپ کا دوسروں کے لیے منفی پہلو بھی لاتا ہے۔ اور اسی میں آپ کے وہ دوست نمایاں ہوتے ہیں جو آپ کے کردار سازی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے کردار سازی کے ساتھ ساتھ آپ کے کردار کو منفی صورت میں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کی غلطیاں بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو غلط باتوں پہ ٹوک رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں غلط باتوں میں واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کی دوستی کن کے ساتھ ہے۔ تو یہ فیس بک ذریعہ بنے گا آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کا، آپ کی زندگی کو لوگوں سے کنیکشن جوڑنے کا، اور ایسے لوگوں سے جوڑنے کا جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اب کیسے؟ مثال کے طور پہ پھر میں بھی بات کروں گا کہ اگر آپ کے فیس بک فرینڈ آپ کے گھر کے خالی افراد ہوں تو وہ تو آپ کو جانتے ہی ہیں، لیکن اگر یہی آپ کے فیس بک فرینڈ جو پھر میں کہوں گا غیر ممالک میں لوگ ہوں، جو کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور ٹام اینڈ جیری کیوں نہ ہو یا ہیری کیوں نہ ہو، اگر آپ کردار کے اچھے ہیں، افکار کے اچھے ہیں، اور اپنی باتوں کے سچے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ سے متاثر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جائیں، تو ثواب آپ کو ملنا ہے۔ لیکن اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو انہیں اویئرنیس ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی، جو انہیں معلوم ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اس کے لیے نہ آپ نے ویزا لگانا پڑا، نہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑے، بلکہ آپ نے ان سے رابطہ کیا۔ کیسے رابطہ کیا؟ کہ یار آپ کیسے ہیں، جس طرح ہم اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں، یار آپ کا شہر کیسا ہے، کبھی آپ پاکستان آئے تو یار ہم خدمت آپ کی کریں، کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی آتا، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، حضور اس کی کتنی محبت کے ساتھ، اس کی کتنی شفقت کے ساتھ اس کی خاطر مدارت کرتے، اس کے خیال کرتے۔ تو یہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے متاثر ہونا ہے۔ تو اگر آپ اس بندے کا خیال کریں گے، اس کو بتائیں گے، اور اپنا اخلاقی پہلو اس کے سامنے رکھیں گے، تو کیا وہ آپ سے متاثر نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے اسی طرح وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ اس کی مثال ہمارا اسکول بھی، جہاں ہمارے بچے جس طریقے سے ملتے ہیں، ان میں سے کئی فارنرز چاہتے ہیں کہ آ کے میں پاکستان کا وزٹ کروں۔ کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کے معصومانہ سوالات، ان کے کردار و افکار ان کے انٹرویو میں جھلک رہے ہوتے ہیں، ان کے فیس بک پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی اور ایک نعمت ہے کہ فیس بک کے ذریعے آپ ان لوگوں سے رابطے میں جاتے ہیں۔ ورنہ آج پریشان ہوتے ہیں، یار میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، کینیڈا جانا چاہتا ہوں، وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ کے 50 دوست کینیڈا میں بیٹھے ہوں اور آپ ان سے رابطے میں رہتے ہوں، اور آپ کہیں کینیڈا آ رہا ہوں، تو کیا وہ آپ کو کہیں گے بھائی نہیں تم نہیں آؤ؟ بلکہ وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ کبھی جاب کا مسئلہ آ گیا تو اسے مدد کر سکتے ہیں، کوئی آپ کی نالج میں کمی آ رہی ہے اسے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلیکشن آپ کی ہوگی۔ چاہے تو پاکستانی وہ دوست بنا لیں جو کہ آپ کے گھر کے ہی افراد ہیں، کوئی راشن کی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی چولہے کی دکان پہ بیٹھا ہے، مذائقہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے دوست جتنے بہتر ہوں گے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا، کسی دانا نے خوب کہا ہے، کسی انسان کو پرکھنا ہو تو اس کے دوستوں سے جانو، وہ کیسے دوست رکھتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا بندہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی دوستی ان لوگوں سے ہوگی جو معاشرے میں جن کا نام ہے، جن کا کام ہے، جو قول و فعل میں بڑے زبردست ہیں، تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس فیس بک کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور استعمال اس لیے کرنا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے، صرف اس کا استعمال آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے، مثبت پہلے میں کرنا ہے۔ یقین مانیں، اس کے ذریعے کسی کی زندگی بدل گئی نا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ امید ہے آپ میری بات سمجھیں گے۔